يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے دین کے مختلف اجزاء کے درمیان ربط تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت، بندگی، دعوت دین، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، انسانی خدمت، چیریٹی ورک، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث جو سب کو یاد ہوگی کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اس سے ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ایک پکچر بنانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد، جیسے کسی بھی بلڈنگ کی مثال لی جائے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ساری بلڈنگ کا لوڈ وہ لیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر دیواریں یا پلرز ہوتے ہیں جو اس بنیاد سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ اصل ایمان تو دل میں ہے، تصدیق بالقلب، دل سے دین کی تمام بنیادی باتوں کو مان لینا، تسلیم کرنا، اور اس کا ایک ویزیبل حصہ ہے جو شہادت ہے، زبان سے گواہی دینا۔ یہ نظر آتا ہے، جیسے کہ بلڈنگ کا پلنتھ یا اس کی کرسی نظر آتی ہے، باقی بنیاد نظر نہیں آتی۔ زبان سے جو شخص اعلان کرے گا، گواہی دے گا، تو وہی پہچان ہوگی کسی دوسرے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد جو 4 ستون اس کے اوپر کھڑے ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ اور کسی بھی عمارت میں ستون مطلوب نہیں ہوتے، نہ بنیاد مطلوب ہوتی ہے، لیکن بغیر بنیاد اور ستونوں کے کبھی کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کے ستون نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں، لیکن ان کے اوپر جو عمارت کھڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی عمارت ہے۔ بندگی کیا ہے؟ یہ فارسی سے ہے بندہ، غلام۔ بندگی یعنی غلامی۔ اس کے کئی آسپیکٹس ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کے 2 رخ ہیں۔ اس کا ایک رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اصل وہی ہے، اور دوسرا رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف جو رخ ہے یہ
اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے ماتحت ہے۔ اصل جو بندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، باقی انسانوں کی جو خدمت انسان نے کرنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کو دو، اسے دینا ہے، اور جسے کہے کہ اسے نہ دو، نہیں دینا۔ اس کی جان بچاؤ، اس کی جان بچانی ہے، اور اس کو قتل کر دو تو اس کو قتل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے، اور وآتى للہ ومنع للہ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی کو دینے سے رکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو انسان کے ایمان کی تکمیل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینے کی، لینے کی، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا کہے اس سے محبت کرنا، اور جس سے نفرت کرنے کا کہے اس سے نفرت کرنا، جسے دینے کا کہے اسے دینا، اور جسے دینے سے روکے اسے نہ دینا۔ اس سے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو عمارت کھڑی ہے یہ کئی منزلہ عمارت ہے، اور ہر منزل پر آپ کو یہ دونوں آسپیکٹ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ کی طرف رخ بھی اور انسانوں کی طرف رخ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا پہلا فلور ہے وہ ہے انسان کا انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کے لیے قرآن مجید کی مختلف اصطلاحات ہیں، وہ اصل میں ساری ایک ہی مفہوم کے گرد گھوم رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ مسلمان بھی کہا جاتا ہے، اسلام، تقوی، اطاعت، اور اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے رسول کی بھی، یہ ایک پیکیج ہے پورا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ انسان کا جسم تو نمازی بن جاتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کا نفس جو ہے یہ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، وہ تکبر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس پر قابو پانا، اس سے پھر وہ بندگی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں جو رخ ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلانا جو ہے وہ ضروری ہے، اطاعت بھی ہو اور ساتھ عاجزی بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو۔ دوسرا، انسانوں کی خدمت، یعنی یہ بات، اس کو اگر میں خلاصہ بیان کروں انسانی خدمت کا انفرادی سطح پر، تو وہ یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے یہ میرا امتحان ہے، اور میرے مال ہی میں اللہ نے دوسروں کو مال رکھا ہے میرا امتحان لینے کے لیے، کہ میں ان کا حق ان تک پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا۔ اس کا بھی اصل تعلق اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ہے۔ یعنی مال کے سلسلے میں ایک اپروچ، عام اپروچ کیا ہے کہ یہ میری کمائی ہے۔ وہ جو قارون نے کہا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ کہتا ہے یہ بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرا نو ہاؤ،
میرے فیصلے، میری سمجھداری کہ جس کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نظریات ہی کی بنیاد پر انسان کا عمل ہوتا ہے نا۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے یہ میرا نہیں ہے ہی اسی کا، اس نے مجھے برتنے کے لیے دیا ہے، جو میری ضرورت سے زائد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں شامل کیا ہے مجھے آزمانے کے لیے کہ میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں کہ نہیں پہنچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جسمانی اعتبار سے بھی جھکنا اور پھر اپنے دل کو بھی جھکانا، یعنی جسمانی جھکاؤ جائے وہ تو پلرز کے اندر ہی آ گیا نا۔ نماز جو 5 وقت کی پڑھتا ہے وہ گیا فزیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن اب بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ اپنے دل کو بھی جھکائے، اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے اور اس کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی۔ پھر اسی کا اگلا سٹیپ کیا ہے، اس کو آپ اس عمارت کی دوسری منزل کہہ لیں، وہ کیا ہے کہ انسان یہ بات سمجھے کہ صرف میں ہی اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ صرف میرا ہی مالک نہیں ہے، وہ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے سوائے انسانوں کے۔ اور انسان کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود آزاد پیدا کیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو مجھے مان لو، چاہو تو میرا انکار کر دو، چاہو تو میرا کہنا مانو، چاہو تو کہنا ماننے سے انکار کر دو۔ اب جو دوسری منزل ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، وہ کیا ہے کہ دوسرے انسانوں کو بھی یہ سبق پڑھانا، انہیں بھی یہ بات سمجھانا کہ تم اللہ کے بندے ہو، انہیں اللہ کی طرف بلانا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کون ہو۔ انسان کا تعارف ہی ہے نا۔ عام انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن اس کو یہ بتانا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم آپ سے آپ پیدا نہیں ہوئے، پیدا کیے گئے ہو، تمہارا خالق ہی تمہارا مالک بھی ہے، مان لو کہ وہ تمہارا مالک ہے، اور پھر اس کے سامنے سبمٹ کرو، اس کے سامنے ہتھیار ڈالو، اس کی دعوت پوری دل سوزی کے ساتھ۔ یعنی اس میں بھی دونوں آسپیکٹ، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کے طور پر بھی لوگوں کو دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میں اسی کا دیا ہوا کھاتا ہوں، لہذا اس کے دشمنوں، اس کے باغیوں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے یا اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے قائل کروں، مجبور کروں، دعوت دوں۔ اور دوسرا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی۔ وہ ہمدردی کیا ہے؟ پہلی تو ہے دنیاوی سطح پر، جب انسان کو اپنی اصل حیثیت معلوم ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ پر، تو اس کے لیے وہاں پر رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دکان ہے، اس کا ایک مالک ہے اور اس کا ایک کیشیئر ہے، اس کے سیلز مین ہیں۔ جب ہر شخص کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اگر ان میں سے کسی کو اپنی حیثیت بھول جائے کہ میں کون ہوں، تو پھر فساد پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے بندوں کو یہ حیثیت بتانا کہ تم آزاد نہیں ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا لارڈ ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرو، اس کے سامنے جھکو۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے جو سب سے زیادہ جامع مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے انٹرٹینمنٹ ہوگی، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو آتے ہی کسی مہمان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی زبان تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، اعلیٰ صوت بھی سب کو دیا ہے، تالو بھی دیا ہے، ہونٹ بھی دیے ہیں، دانت بھی دیے ہیں، یعنی انہی سے انسان بولتا ہے نا، مختلف الفاظ پروڈیوس کرتا ہے، یہ تو سب کو دی ہے، لیکن اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی اس زبان کا بہترین استعمال اللہ کی طرف بلانا ہے، کہ انسان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کی، اللہ تعالیٰ کو ان کے سامنے متعارف کروانے کی، ان کو ان کی حیثیت یاد دلانے کے لیے اس زبان کا استعمال کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں سے کہے بھی اور ثابت بھی کر رہا ہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں خود بھی اس پر کاربند ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب سمجھتا ہوں، اسی کے سامنے میں جھکتا ہوں، اسی کی میں اطاعت کرتا ہوں، اسی کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو، مدافعت کرو اس طریقے سے جو بہت عمدہ ہے۔ جب انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی آزادی کو چھوڑنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں سوورن ہوں، اپنی مرضی کروں گا، یعنی اس میں کہیں کہیں وہ مخصوص الفاظ کے اندر وہ ڈھل جاتی ہے چیز، میرا جسم میری مرضی، وہ ایک خاص کانٹیکس میں چلا گیا شرم و حیا کے والے سے، لیکن کم و بیش ہمارا سب کا طرز عمل جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، اس پر میری مرضی چلنی چاہیے، یہ میری زبان ہے، اس پر میری مرضی چلنی چاہیے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میری مرضی کے مطابق غور و فکر کرے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ سب میری مرضی کے مطابق چلنے چاہیے۔ تو ہم سبھی کم و بیش یہ کرتے ہیں، لیکن دعوت میں جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ چھوڑو تو وہ ریئیکٹ کرے گا۔ یعنی وہ جو ٹی وی پر مکالمہ ہوا جس وقت یہ بن گیا، ایک نام بن گیا، محاورہ بن گیا، میرا جسم میری مرضی، وہ بھی کیا ہے کہ اس میں ایک کلاس جو کہ آزادی چاہتی ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ اس آزادی کو روکنا چاہتا ہے۔ اب وہ قدغن، وہ رکاوٹ، وہ پابندی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنا سا زور لگائے گا، آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ذرا ریزنیبل طریقے سے کہے گا، معذرت کرے گا آپ سے، کوئی جو ہے وہ سخت الفاظ میں آپ سے پیش آئے گا، اور جس کا بس چلے گا وہ باقاعدہ آپ پر دست درازی بھی کرے گا، گالم گلوچ بھی کرے گا۔ لہٰذا اس کے لیے خاص استقامت کی ضرورت ہے، جس پر یہاں پر کہا گیا کہ نیکی اور
برائی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی کا نیک ایفیکٹ ہوگا، برائی کا برا ایفیکٹ ہوگا. لیکن تم اس ایفیکٹ کو نہ دیکھو. ادفع باللتی ہی احسن، تم اپنے خیال کے مطابق جو بہترین طریقہ ہے اس کو رسپونڈ کرنے کا، برائی کو تم وہ اختیار کرو. یعنی نارملی نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی ہے. لیکن دعوت کے سٹیج پر جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ نیکی کے بدلے میں بھی نیکی اور برائی کے بدلے میں نیکی. کسی کو اچھی طرح پیش آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پیش آئے تو بھی، اگر تم داعی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. جو دین کی دعوت میں پیش لوگ ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جس کا مشن جو ہے وہ کیا ہے، دعوت و تبلیغ ہے. ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے انٹرویوز کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں پر دست درازی کی، انہیں گالم گلوچ کیا، انہیں اپنے گھر سے ڈرائنگ روم سے نکال دیا، ہاسٹلس کے اندر انہیں اپنے کمرے لاک کر لیے، اور کوئی اندر گیا تو اس کو باہر نکال دیا. لیکن وہ جو پھر اخلاق تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا، انہوں نے جواب میں گالی نہیں دی، انہوں نے جواب میں پھر دست درازی نہیں کی. آخرکار وہی لوگ جو دست درازیاں کر رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھی بن گئے. تو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بہت بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے، آپ کا اخلاق وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دلوں کو فتح کر لے. اور اس میں اخلاق میں جو اہم ترین بات ہے وہ ہے کسی کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ برائی نہ کرنا. یعنی اخلاق کا ایک تقاضا کیا ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی مدد کرتے، یہ سب اخلاق کے تقاضے ہیں. لیکن دعوت کے لیے جو اخلاق مطلوب ہے وہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا ہمیں یہی طرز عمل نظر آتا ہے. تو جب بھی آپ دعوت کے لیے نکلیں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلیں، تو آپ کو ذہناً تیار ہونا چاہیے کہ پیپل وڈ ریئیکٹ. اور لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے خیال میں کوئی بات کسی سے کہیں گے، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے والد کے ساتھ اونچی آواز میں بولتا ہے، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے ایزیومنگ کہ میں اس کے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں، تو بڑا خوش ہوگا، شکریہ ادا کرے گا آپ کو، لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو جب بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی دعوت کے لیے بھی جائیں، آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ ہی کین ریئیکٹ ویری بیڈلی. اب پہلے سے اگر آپ تیار ہوں گے اور آپ نے طے کیا ہوا ہوگا کہ آپ نے بھی جواب میں ریئیکٹ نہیں کرنا، تبھی آپ جو ہیں وہاں پر استقامت دکھا سکیں گے. ورنہ اگر پہلے سے آپ تیار نہیں ہیں، پہلے سے آپ نے طے نہیں کیا ہوا، تو پھر نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ اونچی بولا ہے تو پھر آپ بھی اس سے اونچی آواز میں بولیں گے. اس نے گالی دی ہے تو آپ بھی گالی دیں گے. اس نے ہاتھ اٹھایا ہے پھر آپ بھی جواب میں ہاتھ اٹھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اور بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا کچھ عرصے کے لیے، بطور سزا کے کہ تم نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کیوں کی. حضرت یاسر، حضرت سمیہ، باقی 30-40 مسلمان تو تھے اس وقت مکہ مکرمہ میں، ان کے سامنے بے دردی سے شہید کیے گئے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اصبروا یا الا یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تو نہ انہوں نے ریئیکٹ کیا اور نہ مسلمانوں نے بیچ میں آ کر ریئیکٹ کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کبھی غالب نہ ہوتا۔ وقت آیا ہے کہ جب یہ بھی حکم آیا ہے کہ ان کو پکڑو، جہاں بھی ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو، وہ بعد کی سٹیج ہے، دعوت کے سٹیج میں ایسا نہیں ہے۔ تو اچھا، پھر اسی جگہ پر آگے جا کر پھر ایک اور بات کہی بڑی مزیدار، کہ یہ جو صبر کرنا ہے یہ ایسے نہیں ملتا انسان کو، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ جو برائی کا جواب نیکی سے دینا، سختی کا جواب نرمی سے دینا آسان کام نہیں ہے، یہ نہیں ملتا مگر ان کو جو صبر کرنے والے، جھیلنا، برداشت کرنا، اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نہیں ملتا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے۔ یعنی دو چیزیں ملیں گی تو انسان صبر کر سکے گا، ورنہ صبر کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی اپنی ایفرٹ، جھیلنا، برداشت کرنا، روکنا۔ پھر یہ بھی کافی نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق شامل حال نہ ہو کہ اس مقام کو نہیں پہنچے گے، مگر جو بڑے نصیب والے، جو بڑے خوش قسمت ہیں۔ اچھا، اگلی آیت پھر اس سے زیادہ اہم، کہ بہرحال انسان جتنا بھی نرم ہو، جتنا بھی برداشت کر لے، بہرحال ہے تو انسان ہی نا۔ 4 دفعہ برداشت کرے گا، 5 مرتبہ برداشت کرے گا، تو 6ٹی دفعہ پھر امکان ہے کہ اس کو غصہ آ ہی جائے اور پھر وہ بھی کہہ دے تیری ایسی تیسی۔ اب اس پر بھی بڑا خوبصورت مقام ہے یہ کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، شیطان تمہیں پرومپٹ کر ہی دے، فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو دوسروں کو بلانا، اچھا پھر اس سٹیج پر ایک ہے اللہ کی طرف بلانا، پھر انسانوں کی طرف بلانا، وہ کیا ہے؟ ترغیب دلانا انسانی خدمت کی، کہ یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر بھی ہمارا حق ہے۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کرنے والا ایک کام ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، حاجت مند کی حاجت روائی کی، مانگنے والے کو دینے کی۔ اس میں بھی ریئیکشن ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے مالوں کے اندر، اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، حق، ایک جگہ فرمایا حق معلوم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ سورۃ معارج میں آیا ہے کہ ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگ دست کے لیے بھی۔ اور پھر یہی مضمون جو ہے سورہ زاریات میں بھی آیا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اور ان کے مالوں میں، یعنی پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھر وہ دنیا میں بھی نیک تھے، احسان کرنے والے تھے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، رات کو وہ کم ہی سوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا اور تنگ دست کا۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے
جب یہ مقامات آتے ہیں تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں نوٹ کیجیے گا کہ یہاں سائل کا بھی حق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ مانگنے والے کا بھی حق ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر ایکسپلین کیا، جو ان کی ذمہ داری ہے کہ مانگنے والا خواہ سفید گھوڑے پر، یعنی آج کی زبان میں، آج کے محاورے میں کنورٹ کروں تو لینڈ کروزر پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ تو باقاعدہ ترجمہ قرآن کے دوران جو پرانے شریک ہونے والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ بول پڑتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، میں کہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حق نہیں ہے، تو کس کی بات چلے گی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ یعنی اتنی سی بات کہ سائل کو کچھ دو، مانگنے والے کو کچھ دو، یہ بات بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور درس کے دوران بھی لوگ جو ہیں وہ ٹوکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گا اور درخواست کروں گا کہ مجھے معاف کر دیں، جبکہ گناہ تو میں نے کیے ہوئے ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آئی شوڈ بی پنشڈ، لیکن پھر میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے؟ تو میں جینوئن سائل ہوں یا ان جینوئن سائل ہوں؟ پھر وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی، یعنی اتنی سی بات سمجھانی بھی مشکل ہے۔ تو آپ کسی بڑی بات کی دعوت دیں، کسی شخص سے کہیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دو، تو وہ تو اس کا ریئیکشن تو پھر کتنا زیادہ ہوگا۔ اتنی سی بات کہ جو بھی مانگنے والا آئے، میں کب کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جی آپ اسے لاکھ روپیہ دے دیں، 10 روپے جیب میں ہے، 5 روپے جیب میں ہے، وہ بھی دے دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ آخرت میں اپنا حق محفوظ کرنے کے لیے کہ یا اللہ میں کل قیامت کے دن تیرے پاس سامنے آؤں گا، میں گناہوں کے ڈھیر ہوں گے میرے نامہ اعمال میں، تو مجھ پر مہربانی کر کے مجھے مغفرت کے 2 حرف دے دینا، 3 حرف دے دینا۔ تو یہ اتنی سی بات جو ہے اس پر بھی ریئیکشن ہوتا ہے، اور پھر آپ پوری زندگی میں اطاعت کریں گے، آپ حلال و حرام چھوڑنے کی دعوت دیں گے تو پھر ریئیکشن ہوگا۔ آپ کا بڑا اچھا دوست ہو، کاروباری ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں مال بنا کر اس پر میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان کی مہر لگاتا ہے، آپ کس دن چل کر جائیں اس کے پاس اور اس سے کہیں کہ خدا کے لیے یہ نہ کرو، وہ ایسے بولے گا آپ کے ساتھ جیسے آپ کو کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، تو اپنا کم کر۔ یعنی اس طرح کا ریئیکشن کہ جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بہرحال اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے تو سخت سے سخت ریئیکشن آنا ہے، پہلے سے ہم اگر ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو پھر اس میں کم ہو جائے گا ریئیکشن، لیکن بہرحال ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریئیکشن ہو، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں یا لوگوں کے حقوق ادا کرنے ان کی طرف آپ کریں، تو دعوت جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس بندگی کا حصہ ہے۔ یعنی یہ جو عمارت کی مثال ہم لے رہے تھے کہ اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اس کا جو سیکنڈ فلور ہے وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا ہے۔ اس بندگی کے دونوں آسپیکٹس، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ پھر جو تھرڈ فلور ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل دین ہے یہی۔ وحی کے آغاز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 قمری سال تک اس حیات فانی میں دنیا میں موجود رہے، لیکن ان 23 سالوں پر اگر آپ غور کریں گے اس میں جو پہلے 13 سال ہیں وہ تو یعنی بلکہ 10 سال کہنا چاہیے، وہ دعوت کا فیض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، صحابہ کرام نے مارے کھائی ہیں، صحابہ کرام پر اور قسم کا تشدد ہوا ہے، اور صحابہ پر بھی ایک جیسا تشدد نہیں ہوا۔ جس پر جس کا بس چلتا تھا
اس نے اپنا پورا زور لگایا ہے. غلاموں پر ان کے مالکوں نے تشدد کیا، بچوں پر، نوجوانوں پر ان کے والدین اور بڑوں نے تشدد کیا، اور جس کا بس چلا اس نے جان بھی لے لی، جیسے ابو جہل نے جان لی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی. اور اس کے بعد پھر جو 3 سال ہیں، یعنی 11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی، یہ ایک فیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. وہ کیا ہے کہ آپ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے. یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہا اس نے آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس خاندانی روایت کے مطابق کہ یہ ہمارا بچہ ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا. قریش نے بڑا زور لگایا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، بچہ ایکسچینج کر لو. ان کو نو وے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قریش نے کہا کہ ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. اس نے کہا کر دو. 3 سال کا کہنا آسان ہے، کبھی سوچئے گا 3 سال کا بائیکاٹ. ادھر بھی ایک اونچا پہاڑ ہے، ادھر بھی ایک اونچا پہاڑ ہے، ادھر بھی پیرا ہے، ادھر بھی پیرا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جانے دی جائیں. یہ 3 سال کا مقاطع ہے بنو ہاشم کا ابو طالب کی سرکردگی میں. محرم 7 نبوی سے لے کر محرم 10 نبوی تک، اور پھر آپ باہر آئے ہیں تو ابو طالب سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اب اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا، اور اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ مکرمہ کیونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام یا حلیف جس کو کوئی کرشی بنا دے. جیسے آج آپ جائیں کسی عرب ملک میں تو جب تک آپ کا کوئی کفیل نہیں ہے، آپ کا کوئی ضامن نہیں ہے، یو آر نو بڈی. آپ نہ انٹر ہو سکتے ہیں، نہ آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی جاب کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 افراد سے پناہ مانگی، انہوں نے نہیں دی. آپ طائف گئے، وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، اور واپس آ کر پھر ایک مشرک کی پناہ لینی پڑی، جس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اور یہ ایک سٹیج ہے کہ آپ پناہ میں تو ہیں لیکن اصل کام مکہ مکرمہ کا مکمل ہو چکا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھولی ہے. نبوت کے 11ویں سال جو حج ہے اس میں مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات کی، ان کو دعوت دی، وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے، اگلے سال 75 آئے. آپ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کے 3 ماہ کے بعد ربیع الاول میں مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک نیا فیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی اس کے اندر فٹ کر کے دیکھیں گے تو سارا کچھ جو ہے وہ ایک نظر آئے گا، لاجیکل نظر آئے گا. اور اگر آپ اس کو فٹ کر کے نہیں دیکھیں گے تو پھر معلوم ہوگا پتہ نہیں کیا کرتے تھے. جیسے کہ جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا راستہ روکنے کے لیے یہ بھی ایک بنیاد رکھی ہے. وہ تو عجیب سا آدمی تھا، ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتا تھا. مکے میں وہ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا تھا، اور مدینے میں جا کر اس نے خود تلوار ہاتھ میں لے لی اور کفار کے ساتھ کئی جنگیں کی. لیکن اگر وہ مشن آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا اور اسی کے گرد آپ کی تمام جدوجہد گھوم رہی تھی. اگر مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وائلنٹ ہو جاتے تو وہیں پر دعوت کا چراغ گل کر دیا جاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اتنا تشدد کیا جاتا کہ انہیں جان سے ہی مار دیا جاتا. لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک بڑا کام تھا، لہذا آپ نے اس کی اسٹریٹجی بنائی، اور اس اسٹریٹجی کا پہلا حصہ کیا تھا؟ دعوت، اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن پھر اس کی جب اس کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج آئی تو پھر جنگیں بھی ہوئیں، اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا. 1 مہینے کا محاصرہ مدینہ منورہ کا کہ رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دکھایا اور مکہ مکرمہ سے نکالا اور لے گیا مکہ مکرمہ کے باہر اس کے سبب میں، اور صلح حدیبیہ کروائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا۔ بظاہر وہ کیا تھی کہ آپ کبھی اپنے اوپر قیاس کریں کہ آپ احرام باندھ کے جائیں اور مکہ مکرمہ میں آپ کو سعودی حکومت داخلہ نہ ہونے دے، آپ کے کاغذات میں کوئی نقص نکال دے اور واپس بھیج دے، تو چیز تو صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی ہے۔ لیکن ٹائم نے ثابت کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بات درست تھی۔ ہم ایمان والے تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کی بات درست ہے، لیکن بہرحال غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی وہ فتح مبین تھی، اور صرف 7.5 سال کے بعد ہجرت کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تیسری منزل ہے سب سے اونچی۔ اس میں پھر اس کے 2 رخ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو گئی، اور دوسرا رخ جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر عدل فراہم کیا گیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، بھوک کا خاتمہ ہو گیا، غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی کوئی امیجنیشن میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا اس کے نتیجے میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا دور خلافت ہے، تو خزانچی نے آ کے کہا کہ جی زکوٰۃ پڑی ہے امیر المومنین اور لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو۔ پھر آیا کہ جی غیر مسلموں میں بانٹ دی، ابھی بھی پڑی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کو ڈال دو۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اصل میں کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ساری ایفرٹ تھی، جس کے 3 حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں: خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور تیسرا جو اللہ کی بندگی کی دعوت قبول کر کے ساتھ دیں ان کو آرگنائز کرنا، اور پھر بڑے آرگنائز طریقے سے کفر کا، شرک کا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا مقابلہ کرنا، اور پھر اللہ کی حکمرانی کو قائم کر دینا۔ یہ دین کی وہ پکچر ہے، اگر ہمارے سامنے آ جائے اور ایک مثال اپنے سامنے رکھے ہم عبارت ہی کی، تو پھر دین ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر کام میں اور دین میں بھی کلیئرٹی عطا فرمائے۔ کلیئرٹی سے جو کام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور کنفیوژن کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔